حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے۔ خلافت کے بعد آپ کے بہت سارے کارنامے ہیں جو آپ نے سر انجام دیے۔ ان میں سے اہم ترین مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہے۔ مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنا ہے۔ اس نے دعوی نبوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور مدینہ میں آیا، لیکن خود نہیں آیا، باہر رکا۔ اللہ کے نبی وہاں تشریف لے کے گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ یا حکومت دو تو میں آپ کی اتباع کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم خلافت کی بات کرتے ہو، جانشینی کی بات کرتے ہو۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ وفی ید رسول اللہ قطعۃ جرید، لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ فرمایا تم اگر مجھ سے یہ مانگو میں اس پر بھی تم سے معاہدہ نہیں کرتا اور تم اپنے انجام کو پہنچ کر رہو گے۔ فرمایا کہ میں جاتا ہوں، یہ میری طرف سے حضرت ثابت موجود ہے، یہ تم سے گفتگو کر لیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے خلافت کے بعد۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا تھا کہ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر تمہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ لو منعونی اقارا لیؤدون الی رسول اللہ لاقتلوہم، ایک رسی جو پیغمبر کے دور میں زکوٰۃ دی جاتی میں وہ بھی وصول کروں گا، نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا۔ اٹھائیے صحیح بخاری میں صدیق اکبر کا یہ تفصیلی گفتگو موجود ہے 1399۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدیق تم کیسے قتال کرو گے، تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے عجیب بات فرمائی، فرمایا عمر یاد رکھ لو یہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال واللہ لو منعونی اقالا، کون شخص ہے جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر نماز کو چھوڑنا اور اس کا اعلانیہ انکار کرنا کفر ہے تو زکوٰۃ کا انکار کر دینا بھی کفر ہے۔ یہ کیسے کلمہ گو ہے؟ اب یہاں سے دیکھیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، کلمے کے تحت ان کی تمام چیزیں ماننے سے مسلمان ہوتا ہے۔ ایک چیز کا بھی انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صدیق اکبر نے کتنی کھل کر بات کی ہے۔ خیر حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی شرح صدر فرما دیا۔ صدیق اکبر نے مانی زکوٰۃ کے فتنے کو اڑا کے رکھ دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہاں تک صدیق اکبر کے بارے میں لکھا ہے۔ علامہ سیوطی تو لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر ارتداد کے دور میں پیغمبر کے بعد ایسے کھڑے ہوئے جیسے کوئی نبی کھڑا ہوتا ہے، تمام فتنوں کے خلاف تنہا کھڑا ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر یوں کھڑے ہو گئے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ صدیق اکبر عمر کو فرما رہے یا عمر انت جبار فی الجاہلیہ وحوار فی الاسلام۔ عمر جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا بہت دلیر تھا، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بزدلی والی باتیں، میں تنہا لڑوں گا۔ حضرت عمر بزدل نہیں تھے، مقصد یہ تھا یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ، بہت سارے فتنے ہیں، یہ چھوٹے فتنے کو مؤخر کر لو۔ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں، میں بڑے فتنے کا بھی کلا کما کروں گا، چھوٹے فتنے کا بھی کلا کما کروں گا، خارجی فتنے بھی بٹاؤں گا، داخلی فتنے بھی بٹاؤں گا۔